بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہوں تو وہ جنتی ہیں۔ یہ نشانیاں مختلف احادیث میں مرکوز ہیں، ہم نے اکٹھی کر کے آپ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ براہ کرم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی خاتون وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جو کچھ کہے مان لے اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ جائے جو اس کو ناگوار گزرے۔ حدیث المسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہو قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا، جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہونے کو ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ حدیث البخاری میں آپ نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حدیث سنن ابی داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیال دار شخص کی 2 رکعت نماز مجرد شخص کی 82 رکعتوں سے اس خاتون کی 2 رکعت بہتر ہے جو اپنے خاوند کی خیر خواہ ہو۔ حدیث الترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں سب سے بہتر وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ حدیث ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور خاوند کوئی کام اس کو بتلائے تو عمل بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ حدیث صحیح بخاری میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نماز نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے، نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ، مرد جمعہ جماعت، عیادت، مریض، جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا، تم شوہر کی رضامندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث صحیح بخاری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگیں اللہ وہی کر دیں۔ حدیث المسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث ابن ماجہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنی پڑوسی سے لڑا گویا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ حدیث البخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقع میں ننگی ہوتی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ حدیث کریم میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضع قطع اختیار کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث المسلم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم میں اس طرح کہے مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو تو اس طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی، اگر وہ جھوٹا ہو تب ایمان پورا نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ حدیث البخاری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر خاوند کو بھی جگائے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ حدیث المسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دونوں دنوں میں مر جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ حدیث ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ حدیث المسلم میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ حدیث الترمذی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ حدیث بخاری میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ حدیث البخاری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم نے فرمایا، حیضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض ایک حج و عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حدیث ابن ماجہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابع داری کرے، تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حدیث البخاری میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو ملا ہو مصیبت پر صبر کرے، چوتھی وہ عورت جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے
اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے، اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عورت، تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر باہر ہو وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگھار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ نمبر 37، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم کپڑا پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم نے فرمایا، ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر میں کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ محترم ناظرین، یہ جنتی عورتوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔